خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن حکیم کی تعلیم کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے وابستہ ہے۔ تو یہ بھی اس کی وما توفیقی الا باللہ، جو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ توفیق تو ساری اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ توفیقات اللہ کی طرف سے ہی ہیں۔ میرے جیسا گناہ گار یہاں بیٹھا پڑھ رہا ہے، آپ جیسے نیک لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، نیک روح ہیں آپ، تو میرے حق میں بھی دعا کی درخواست ہے آپ سے، اور میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ کہ آپ کو اللہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے توفیل بہت ساری اقوام کو فضیلتیں اور رفعتیں عطا فرمائے گا، اور دوسری اقوام جو اس پہ عمل نہیں کریں گی ان کے ساتھ اللہ نے پھر دوسری بات فرمائی ہے۔ تو اس حدیث کے مصداق اللہ ہمیں اس قرآن حکیم کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے، کیونکہ قرآن حکیم پھر آگے اس شخص کی شفاعت بھی کرے گا جو اس کے ساتھ جڑا رہے گا۔ تو جتنی باقی زندگی کچھ تو گزر گئی، جو باقی رہ گئی ہے اللہ ہمیں اس کے ساتھ جڑے رہنے کی اپنی پاس سے توفیق عطا فرمائے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اس میں اکیلا نہ چھوڑ دے، بے شک تو سب سے اچھا وارث ہے۔ اور یا مقلب، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو اپنے اس کام میں لگائی رکھ، میری بھی یہی دعا ہے۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ بندے کے دل اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اللہ سے اس کی رحمت اور اس کی توفیق انسان کو مانگتے رہنا چاہیے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یہ جتنی توفیق ہے، یہ جو نصیحتیں میں تم کو کر رہا ہوں، جو وحی تمہاری طرف پہنچا رہا ہوں، جو یہ کام یعنی تمہاری باتیں میں سن رہا ہوں، یہ توفیق مجھے میرے رب نے دے رکھی ہے۔ علیہ توکلت، میں اسی کے اوپر، علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں اپنی بات جو ہے اسی کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، میں اپنا مقدمہ اسی کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، میری مخالفت کہیں اللہ کے ہاں تمہیں مجرم نہ بنا دے، لا یجرمنکم، کہیں مجرم نہ بنا دے تم کو، شقاقی میری مخالفت، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو تم میری دشمنی میں یہاں تک پہنچ گئے اور تم مجرم بن جاؤ اور ایسا جرم کر بیٹھو کہ جس کی وجہ سے تم پہ ایسا عذاب آئے، ایسی مصیبت آئے، ایسی آزمائش آئے جو اس سے پہلے عذاب آ چکا ہے، قوم نوح او قوم ہود، یا قوم ہود کے اوپر، او قوم صالح، یا قوم صالح کے اوپر جیسے عذاب آئے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے دور بھی نہیں ہے، قوم لوط تو یہ تمہارے پاس ہی ہے، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس قوم نے جب اللہ کی نافرمانیاں کی تو پھر ان کے اوپر کیسا عذاب آیا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے توبہ و استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ توبہ کا جو ورڈ ہے نا، یہ لوٹ جانے کو کہتے ہیں۔ توبہ کا معنی ہے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا، نہیں سادہ لفظوں میں لوٹ جانا، اصطلاحی معنی آپ کہہ لیں اپنے رب کی طرف سے لوٹ جانا۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف لوٹ جاؤ، چھوڑ دو یہ کام۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک تمہارا رب بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے، ودود، اور بہت ہی محبت کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ 91 میں فرمایا قالوا یا شعیب ما نفقہ، انہوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھتے بہت ساری باتیں جو آپ کہتے ہیں، وَإِنَّا لَنَرَاكَ، اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں، فینا ضعیفا، آپ ہمارے درمیان کمزور شخص ہیں، معاذ اللہ، یعنی آپ کا خاندان نہیں ہے، آپ اتنے بڑے شخص نہیں ہیں کہ آپ ہمارا مقابلہ کر سکیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیتے، معاذ اللہ، یعنی یہ صرف تمہاری برادری کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، ورنہ تم ہمارے اوپر بالکل بھی غلبہ نہیں رکھتے، بالکل بھی تم ہمارے اوپر غالب نہیں ہو۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْتِي، کیا خوبصورت بات کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، فرمایا قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْتِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، انہوں نے فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو، کیا یہ جو میری برادری ہے یہ تمہیں اللہ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور معلوم ہوتی؟ اللہ کا کوئی ڈر نہیں تمہیں آتا، میری برادری کا زیادہ خوف ہے تمہیں؟ ایک طرف مجھے کمزور کہہ رہے ہو، دوسری سائڈ پہ کہہ رہے ہو نہیں تیری برادری کا بڑا احساس ہے، تو میری برادری کا احساس ہے، تمہیں اللہ سے خوف نہیں آتا جس کی باتوں کو نہیں مان رہے۔
جو اس کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہو اس کو. ہمارا حال بھی یہ ہوتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا انسان کے اوپر تعجب ہے, کوئی اس طرح کا یہ قول ہے کہ انسان کے اوپر تعجب ہے, مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں, کہ وہ ایک کام جو اپنے ادنا رشتہ دار کے سامنے نہیں کر سکتا اس کو وہ اپنے رب کے سامنے کرتا ہے. اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. اپنے ادنا رشتہ دار کے برابر بھی اس نے رب کو نہیں سمجھا. تو شعیب علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں کالا یا قوم اراہتی, کیا میری برادری اعزو علیکم, زیادہ طاقت والے تمہارے لیے من اللہ, اللہ سے بھی زیادہ طاقت, اور تم نے میری برادری کو سمجھ لیا. واتخذتموہ وراءکم ظہریا, اسی لیے ڈال رکھا ہے تم نے اللہ کو پس پشت, اللہ کے احکامات کو پس پشت اسی لیے ڈال رکھا ہے کہ تم شاید سمجھتے ہو کہ ہاں یہ لوکل جو برادریاں ہیں ہماری یہ زیادہ, ان کی زیادہ ویلیو ہے, اور خدا کے جو احکامات ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے. ان ربی بما تعملون محیط, یاد رکھو جو اعمال تم کرتے ہو اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے, اللہ کے ہاں وہ لکھے جا رہے ہیں. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ, تو فرمایا ہے میری قوم تم جس طریقے پہ لگے ہوئے ہو نا اسی طریقے پہ اب عمل کرتے جاؤ. تم نے اگر اللہ کے احکامات کو نہیں ماننا نا تو کرتے جاؤ جو عمل کرتے. انی عاملون, اور جو عمل میں کر رہا ہوں, جو خدا کی عبادت میں کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, جو اس کا پیغام تمہاری طرف پہنچا رہا ہوں وہ میں پہنچا رہا ہوں, میں پہنچاتا رہوں گا. سوف تعلمون, ان قریب تمہیں معلوم ہو, سوف ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. من یأتیہ عذاب یخزیہ, کہ کس پر آتا ہے ایسا عذاب جو اسے رسوا کر دے گا. ومن ہوا کاذب, اور کون جھوٹا ہے. یعنی انہوں نے کہا تھا نا کہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ, تم بھی انتظار کرو اور تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ اب اس بات کا خود فیصلہ فرما دے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, پھر جب اللہ کا حکم آ گیا, نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا, تو ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی نجات دی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی نجات عطا فرمائی. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ, اور آ لیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے ایک سخت دھماکے نے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, تو وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت, جیسے پچھلی قوم کے بارے میں آیا تھا, پڑے رہے. قَالَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا, گویا ایسے ہو گئے جیسے اس زمین میں کبھی بسے ہی نہیں تھے. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ, سن لو کہ مدین والوں کے اوپر ایسی ہی لعنت پڑی جیسے قوم سمود کے اوپر پڑی تھی. اس سے آگے اللہ کریم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے تذکرہ کا آغاز فرماتے ہیں. آج جو ہے آج کے پروگرام کا یہیں پہ تکمیل ہوتی ہے. انشاءاللہ العزیز جب کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے قصے کو, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جب سورہ یوسف کا آغاز ہوگا تو ہم احسن القصص کو بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق, اللہ کی توفیق کے ساتھ حاضر ہوں گے.